اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہ الگ چیز ہے، اور یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے اور یہ الگ چیز ہے، ہرگز کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہی جملے میں معاملے کو صاف اور واضح کر دیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی مختصر حصے آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق ہمارے آج کے ساتھ ہے، ہمارے موجودہ زمانے کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کی جو زندگی گزارنے کے لمحات چل رہے ہیں اور جو مہینہ چل رہا ہے، جو آگے آ رہا ہے، اس سب کے ساتھ ان آیات مبارکہ میں ایسی رہنمائی ہے کہ جس کا ایک گہرا تعلق ہے، اور آج اگر ہم معاملے کو اور مطالعے کو کر لیں گے اور اس ساری رہنمائی کو حاصل کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ پیغام بن کر آئے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس سے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنے والے کام ہیں، کیا جذبات ہیں جو جذبات ہونے چاہیے، کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے اپنی ذمہ داری کے طور پر ان کو بجا لانا ہے، میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، اور من حیث الامہ، امت مسلمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گزارنا چاہیے ان ایام کو، اس کی واضح رہنمائی انشاءاللہ ان آیات مبارکہ میں ہمیں مل جائے گی۔ ایک آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ بتایا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے عام طور پر ان نجات کا ذریعہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ دنیا میں آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ قرآن کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ پہ رحم کیا جائے، مجھ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو جس میں میرے اوپر رحمت کا سایہ وہ ہٹ جائے اور لوگوں کا حسد،
بغض یا لوگوں کی دشمنی، ان کا کینہ یا شیطان کا حملہ کسی بھی طریقے سے مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا یہ نقصان چاہتا ہو۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی فلاح میں رہوں اور مجھ پہ رحمت بھی برستی رہے، میرے کام پہ، کاروبار پہ، میری اولاد پہ، میرے خاندان پہ، ہر چیز پہ رحمت برستی رہے، رحمت خداوندی کا سایہ رہے، کبھی بھی یہ سایہ ہٹے نہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا کہ بہت آسان طریقہ ہے، تم جو کام کرنے لگو صبح اٹھنے سے لے کر واپس رات کو سو جانے تک، جو کام کرنے لگو، تم کھانے لگو، تم پینے لگو، تم لباس پہننے لگو، تم تیار ہو کر ناشتہ کر کے جو ہے وہ اپنی جگہ پر ملازمت پر جانے لگو، وہاں پر پہنچ جاؤ، اپنی دکان پر تم پہنچ جاؤ، ہر ایک کام میں یہ دیکھنا جو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں یا ان کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ہر ایک مسلمان کا ایک قلبی تعلق ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے اس مہینے کے ساتھ بھی، کیونکہ اس کی نسبت ہے ہم سب کے آقا جناب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اس لیے ہر ایک کو ربیع الاول کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک اس کا اشتیاق ہے، اور اپنے اپنے طور پہ امت مسلمہ محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ درست طریقہ وہ کون سا ہے، جس طریقے کو میں اختیار کروں تو یہ ربیع الاول کا مہینہ میری محبت کے اظہار کا مہینہ بھی بن جائے اور میری مغفرت اور میری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو میں پہلے جان لیتا ہوں، اور جانوں گا اس لیے، مطالعہ اس لیے کروں گا کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو چنانچہ آج ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق کیا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مطالعہ کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کے لیے ہمت بھی باندھ لیں گے، نیت بھی کر لیں گے اور عملی قدم بھی اٹھا لیں گے۔ تو سن لیجئے، دوسرا حق ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء اور رسل کو دنیا میں بھیجا جاتا رہا ہے، لگاتار مسلسل کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے معاملہ شروع ہوا اور چلتے چلتے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام، نوح علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ السلام، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں آئے ہم سب کے آقا جناب خاتم النبیین، جناب سرور کونین، سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے نبوت کا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرما دیا گیا۔ اور یہ انبیاء اور رسل کیوں تشریف لاتے رہے ہیں؟ سارے انبیاء علیہ السلام کی آپ حیات مبارکہ جو قرآن میں ذکر ہے، آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہر جگہ پر دو جملے کہتے ہیں، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ۔ دیکھو، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت، گویا اللہ کی فرما برداری، یہ تم اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔
اور ابھی آیت مکمل نہیں ہوتی تھی کہ دوسری بات یعنی جہاں پر توحید باری تعالیٰ کا وہ دعوت دیا کرتے تھے، ساتھ ہی دوسری چیز کیا ہوتی تھی؟ وَأَطِيعُونَ، میری اطاعت کرو۔ یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اللہ کی طرف سے تشریف لائے، اور کیوں تشریف لائے؟ کہ امت کو بتائیں کہ تمہاری نجات کا راستہ وہ ہے جس پر میں تمہیں چل کے دکھا رہا ہوں، اور جو میں چھوڑ رہا ہوں اور جس کو میں ترک کر رہا ہوں اور جس سے میں منع کر رہا ہوں وہ تمہاری ناکامی کا راستہ ہے۔ چنانچہ میری اطاعت کرو، تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر لو گے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا تو ارشاد فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ رب العزت کی اطاعت جب کر رہے ہیں وہ ہمارے بنانے والے رب ذوالجلال، تو کیا لازمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے؟ تو اس معاملے کو قرآن نے حل کیا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز سے حل کیا کہ میرے اور آپ کے لیے یقین کامل حاصل ہونے کے لیے وہ جملہ کافی ہے۔ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے احکامات پر عمل کیا، ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو سیکھ کر اس کی پیروی کی، اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں بتا رہے، وہ اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا جو یہ کر کے دکھا رہے ہیں ان کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار ہوگا۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہ الگ چیز ہے، اور یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے اور یہ الگ چیز ہے، ہرگز کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ہی جملے میں معاملے کو صاف اور واضح کر دیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے دوسرا حق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں اس بات کو اور زیادہ واضح طور پہ بیان فرمایا گیا۔ یعنی بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی اتنی اہمیت ہے، میں اس کو اہمیت دوں، میں اس کو اہمیت دوں نہ دوں۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم فرائض کو تو الحمدللہ مسلمان اہمیت دیتے ہیں، پتہ ہے یہ فرض ہے نماز، لہٰذا فرض آ کر پڑھ لیتے ہیں۔ جو مسجد میں آ کے نہیں پڑھ پاتا وہ اپنی دکان پہ مصلی بچھاتا ہے اور فرض نماز ادا کر لیتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ فرض پڑھنے والے جتنے ہیں کیا اتنے ہی نمازی سنت پڑھنے والے اور سنت ادا کرنے والے بھی ہیں؟ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ فرض میں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے فرض کا سلام پھرتا ہے تو کچھ لوگ وہ مسجد سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سنت ادا نہیں کرتے۔ پوچھو کہ آپ نے کیوں نہیں ادا کی تو وہ کہتے ہیں بھائی میں نے فرض ادا کر لیا ہے، سنت ہے اس وجہ سے مجھے جلدی جانا تھا، فلانا کام ہے، مصروفیت ہے، یا کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی، صرف غفلت، سستی اور لاپرواہی ہوتی ہے اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس حکم کے مطابق عمل کرنا، اس کی اہمیت کو کئی جگہ پر اللہ نے کلام پاک میں خود بیان فرما دیا کہ جب اللہ کا کلام آ جائے گا تو اللہ کے بندے سنت کے ادا کرنے میں بھی
سستی نہیں دکھائیں گے بلکہ چستی دکھائیں گے کہ جہاں اللہ نے مجھے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تھوڑی سی ہمت اور کر لوں تو میں سنت کے اوپر بھی اپنی زندگی کو جما سکتا ہوں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، اس کی تشریح اور تفسیر جتنی پڑھتی چلے جائیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس سے محبت اور اس میں عمل کرنے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اصل تعلیمات کو نہ تو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو نہ تو ہم کھولتے ہیں، نہ اس کے معانی اور مطالب کیا ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقایا ساری چیز کے بارے میں بہت معلومات لیتے ہیں۔ اگر کسی نے مکان بنانا ہو تو وہ کئی سارے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، میرا یہ اتنا پلاٹ ہے، یہ 5 مرلے ہے، یہ 10 مرلے ہے، مجھے بتاؤ میں کیسے اس کا نقشہ بناؤں، میری یہ ضرورت ہے۔ پھر کہیں جا کر لوگوں کے بنے ہوئے گھر دیکھ کر آتا ہے، کئی سارے نقشے بنانے والوں سے مشورے کرتا ہے، پھر جب بنانے لگتا ہے تو میٹیریل کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ گویا اپنا 5 مرلے کا گھر جب بنا کر فارغ ہوتا ہے تو تقریباً تعمیرات سے متعلقہ 80% 85% معلومات اس کو حاصل ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے احکامات، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کتنے آداب سے پڑھنی چاہیے تھی، روزہ رکھنے میں آداب کیا تھے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، سالہ سال سے کیے جا رہا ہے، لیکن ایک جو سطحی سا علم، موٹا موٹا علم اس کو بچپن میں بتا دیا گیا، بس اس کے مطابق ہی اپنی پوری کی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس میں آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، اس میں آگے بڑھنے کا ذوق نہیں رکھتا، اس کے لیے وقت فارغ نہیں کرتا، اس کے لیے کسی استاد کی جو ہے وہ شاگردی اختیار نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، فیس بک کھول لے گا، جو جہاں پہ جو کہہ رہا ہے، جو قرآن کی جو تشریح کر رہا ہے اسی کو درست سمجھ کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی تو بڑا نقصان ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کل شوگر سے لے کر کینسر سے لے کر اور جو ہے موٹاپے تک کے تمام تر نسخے اور ٹوٹکے آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے موبائل میں، لیکن کوئی عقل مند آدمی ان ٹوٹکوں پہ عمل کرنا شروع نہیں کر دیتا کہ تمہیں موٹاپا ہے تو تم میرا یہ بتایا ہوا ٹوٹکا شروع کر دو، تو آج یہ ٹوٹکا شروع کر دیا، ایک ہفتے وہ عمل کیا، کسی اور کے اور ٹوٹکا بتایا وہ شروع کر، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اور جو کرتا ہے ان سے پوچھیں ان کی صحت خراب ہوئی ہے یا ٹھیک ہوئی ہے، ان کی صحتیں تباہ ہوئی ہیں۔ کئیوں نے فیس بک اور واٹس ایپ سے اپنے جو ہے علاج کرنے لگے موٹاپے کا اور گردے تک فیل کر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایسی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ ایک بیماری ٹھیک کرتے کرتے دوسری بیماری کو لگا بیٹھے ہیں۔ جب تک ماہر معالج کے پاس نہیں جائیں گے تو یہی ہوگا، دین اور شریعت بھی ماہر فن سے نہیں سیکھیں گے تو یہی ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں، فخذوہ، فا یہاں پہ تاکید کے لیے علماء مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم فوراً اس کو قبول کر لو اور لے لو، اس میں لمحہ نہ لگاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو۔ جو بات تمہیں، جو طریقہ کھانا کھانے لگے ہو، جو سنت طریقہ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں، فخذوہ، فوراً اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ شادی کے موقع، بیاہ کا موقع، غم کا موقع، ہم رسومات سے بھر دیتے ہیں ان تمام مواقع کو، حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے اس موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، میں تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور یاد رکھو جس سے تمہیں نبی علیہ السلام روک دیں، منع کر دیں تو فَانْتَهُوا، فوراً اس سے رک جانا۔
ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ایک خرابی کر رہے ہیں، بیماری ہے، ایک مرض ہے، ایک گناہ ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے چلو چھوڑ دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، یا یہ سوچتے ہوئے ارے میں تو ایک ہی گناہ کرتا ہوں، صرف نماز چھوڑ دیتا ہوں، یہ فلاں جو ہے یہ تو نماز بھی چھوڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ دوسرے سے مقابلہ موازنہ، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی نعمتوں کا خود حساب دینا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے الگ سے پیش ہونا ہے، اپنی نعمتوں کا الگ سے جواب دینا ہے، آپ کی تیاری آپ نے خود کرنی ہے، اس کی تیاری اس نے خود کرنی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے بازی میں آ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تو پھر بھی بڑا اچھا ہوں، میں تو پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فلاں تو روزہ بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اس سے میرا کیا مقابلہ؟ میں نے تو قرآن کہہ رہا تم نے تو جڑنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں تم فوراً اس کو قبول کر لو اور لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں تم فوراً اس کو چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کر بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا، یعنی جنت میں جانے سے ہی انکاری ہو گیا، میں نہیں جاتا، وہ نہیں جائے گا، ورنہ ہر ایک میرا امتی جنت میں چلا جائے گا۔ اب جو خود نہیں جانا چاہتا اس کے ساتھ تو زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ آپ سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں، آپ بڑا اچھا کھانا بنا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا، اور بچے کی ماں وہ اس کی منتیں کر رہی ہے، سامنے رکھا ہوا ہے بیٹا یہ کھا لو، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کھانا۔ اب آپ اس کو محبت سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ غصے بھی ہو رہے ہیں، کبھی کبھی لگا بھی دی ہے، اور لگا بھی دی اس نے کھا بھی لی، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، تو آپ کیا کریں گے؟ غصہ آئے گا، کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ پھر جاؤ کہیں اور بھاڑ میں جاؤ، اور اٹھا کے رکھتے ہیں، بھوک لگے گی تو خود ہی آ جاؤ گے۔ جو خود ہی کوئی کام نہ کرنا چاہے اس کا کوئی حل کائنات میں نہیں ہوا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی مجھے ماننے والا مسلمان جنت میں چلا جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، قال ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ یہاں روزہ جو نہیں رکھتا اس سے پوچھو جنت میں جانا ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جی جنت میں تو جانا ہے۔ ایک آدمی کوتاہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس سے کبھی پوچھو کہ جی جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، تو وہ کیا جواب دے گا؟ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اللہ مجھے معاف کریں گے، میں انشاءاللہ نماز بھی شروع کر دوں گا۔ یعنی کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں تشریح فرما دی، علامت بتا دی، نشانی بتا دی، کون ہے جو کہ جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی۔ پتہ لگا کھانے کا مصنون طریقہ یہ تھا، اس نے کہا نہیں مجھے یہ پسند نہیں، میں تو اس کے علاوہ اور طریقہ اختیار کروں گا۔ کمانے کا طریقہ پتہ چلا کہ کمانے کے طریقے میں رشوت نہیں لینی چاہیے تھی، وہ کہتا ہے نہیں رشوت کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اسے پتہ چلا کہ سود نہیں کھانا چاہیے تھا، وہ کہتا ہے سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، سود کو کھاتا رہا، گویا نافرمانی کرتا رہا۔ اسے پتہ چلا کہ بھائی کی اور بہن کی وراثت میں حق نہیں مارنا، لیکن اس نے حق مارا، حق دبایا، کسی کے ناحق مال کو کھا لیا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔
اس نے خود انکار کر دیا ہے۔ لہذا دوسرا حق اطاعت رسول اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اطاعت رسول میری زندگی میں نہیں ہے تو میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق اس کو ضائع کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ضائع کر کے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے لیے جنت کا راستے اور دروازے بند ہیں، پھر مجھے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں پہ اپنے عذاب سہ کر اور اپنی کوتاہیاں اور اس کی معافی مانگ کر اگر میرا ایمان کچھ بچا تو اللہ کے فضل سے واپس آؤں گا، اور اگر ایمان ہی نہ بچا تو پھر وہیں پر ہی رہوں گا۔ یہ پتہ چلا کہ دوسرا حق اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس کو اطاعت کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جملہ بھی ارشاد فرما دیا، اطاعت بھی کرے گا اور خوشی خوشی بھی کرے گا۔ ایک بچہ ہمارے گھر میں والد کا کہنا مانتا ہے، خوشی خوشی مانتا ہے، اور دوسرا والے کو کہتے ہیں بیٹا جانا ذرا یہ کام کرو، تو پہلے وہ گھور کے باپ کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کسی اور کو کہہ دیتے، پھر کہتا ہے اچھا چلے میں اٹھتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، مرے ہوئے قدموں سے جاتا ہے، جا کر وہ کام کرتا ہے اور ساتھ ہی سر مارتا رہتا ہے، ہوں کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیوں اٹھا دیا، اور آ کر بے تکا سا کام کر کے جو اچھے طریقے سے کیا بھی نہیں گیا بلکہ کام کو خراب کر کے لا کے والد کے سامنے کہتا ہے جی میں کر آیا ہوں جو آپ نے کہا۔ تو کر تو آیا ہے لیکن ایسا کرنا والد کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اطاعت کرنی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے۔ اب یہ ہے ربیع الاول کا پیغام جو میں اور آپ آج اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے انشاءاللہ، مسجد میں بیٹھ کے نیت کریں گے، ہر کام میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا چیز ہے، فرمایا کہ جب تمہیں کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ سنا دیں، کوئی حکم صادر فرما دیں، تو اب یہ سوچے کہ مجھے اختیار ہے چاہے کروں چاہے نہ کروں، فرمایا یہ شخص کامل مومن نہیں ہے، یہ مومنہ نہیں ہے جو یوں سوچتی ہے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت کروں اس معاملے میں یا نہ کروں۔ مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، مجھے تو اس کی پوری طرح اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرما دے، پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور وقت پہ انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔